سلسلہ چل رہا ہے تذکرہ صالحات کا، جس میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت سودہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا گیا۔ آج انشاءاللہ قسط نمبر 5 میں حضرت ام سلمہ کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ان کا نام ہند اور کنیت ام سلمہ ہے، لیکن یہ اپنی کنیت ہی کے ساتھ زیادہ مشہور ہیں۔ ان کی والد کا نام حذیفہ یا سہیل اور ان کی والدہ عاتقہ بنت عامر پہلے ابو سلمہ عبداللہ بن اسد سے بیاہی گئی تھی، اور دونوں میاں بیوی مسلمان ہو کر پہلے حبشہ ہجرت کر گئے، پھر حبشہ سے مکہ مکرمہ چلے آئے اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ ابو سلمہ نے اونٹ پر کجاوا باندھا اور بی بی ام سلمہ کو اونٹ پر سوار کرایا، اور وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو گود میں لے کر اونٹ پر بیٹھ گئیں۔ تو ایک دم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے میکے والے بنو مغیرہ دوڑ پڑے، اور ان لوگوں نے یہ کہہ کر کہ ہمارے خاندان کی لڑکی مدینہ نہیں جا سکتی، حضرت ام سلمہ کو اونٹ سے اتار ڈالا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ خاندان والوں کو طیش آ گیا، اور ان لوگوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود سے بچے کو چھین لیا اور یہ کہا کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا ہے، اس لیے ہم اس بچہ کو ہرگز تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ اس طرح بیوی اور بچہ دونوں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جدا ہو گئے، مگر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا ارادہ نہیں چھوڑا، بلکہ بیوی اور بچہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے تنہا مدینہ منورہ چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا شوہر اور بچے کی جدائی پر دن رات رویا کرتی تھی۔ ان کا یہ حال دیکھ کر ان کے ایک چچا زاد بھائی کو رحم آ گیا، اور اس نے بنو مغیرہ کو سمجھایا کہ آخر اس غریب عورت کو تم لوگوں نے اس کے شوہر اور بچے سے کیوں جدا رکھا ہے؟ کیا تم لوگ یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ ایک پتھر کی چٹان پر ایک ہفتہ سے اکیلی بیٹھی ہوئی بچے اور شوہر کی جدائی میں رویا کرتی ہے؟ آخر بنو مغیرہ کے لوگ اس پر رضامند ہو گئے کہ ام سلمہ اپنے بچے کو لے کر اپنے شوہر کے پاس مدینہ چلی جائے۔ پھر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان والوں نے بھی بچہ کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بچے کو گود میں لے کر ہجرت کے ارادے سے اونٹ پر سوار ہو گئیں، مگر جب مقام تنعیم میں پہنچی تو عثمان بن طلحہ راستہ میں، جو مکہ کا مانا ہوا ایک نہایت ہی شریف انسان تھا، اس نے پوچھا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا میں اپنے شوہر کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے درد بھری آواز میں جواب دیا، میرے ساتھ میرے اللہ اور میرے بچے کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر عثمان بن طلحہ کو شریفانہ جذبہ آ گیا، اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم میرے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ تمہاری جیسی شریف زادی اور ایک شریف انسان کی بیوی کو تنہا چھوڑوں۔ یہ کہہ کر اس نے اونٹ کی مہار اپنے ہاتھ میں لے لی اور پیدل چلنے لگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ خدا کی قسم میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف کسی عرب کو نہیں پایا۔ جب ہم کسی منزل پر اترتے تو وہ الگ دور جا کر کسی درخت کے نیچے سو جاتا اور میں اپنے اونٹ پر سو رہتی، پھر چلنے کے وقت وہ اونٹ کی مہار ہاتھ میں لے کر پیدل چلنے لگتا۔ اسی طرح اس نے مجھے قبا تک پہنچا دیا اور یہ کہہ کر واپس مکہ چلا گیا کہ اب تم چلی جاؤ، تمہارا شوہر اسی گاؤں میں ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بخیریت مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ پھر دونوں میاں بیوی مدینہ منورہ میں رہنے لگے، جہاں ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا کیونکہ چند بچے بھی ہو گئے تھے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی بے کسی میں پڑ گئیں۔ چند چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیوگی میں زندگی بسر کرنا دشوار ہو گیا۔ ان کا یہ حال زار دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا اور بچوں کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ اس طرح یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آ گئی اور تمام امت کی ماں بن گئی۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا عقل و فہم، علم و عمل، دیانت و شجاعت کے کمال کا ایک بے مثال نمونہ تھی، اور فقہ و حدیث کی معلومات کا یہ عالم تھا کہ 378 حدیثیں انہیں زبانی یاد تھیں۔
مدینہ منورہ میں 84 برس کی عمر پا کر وفات پائی۔ ان کے وصال کے سال میں بڑا اختلاف ہے۔ بعض مورخین نے 53 ہجری، بعض نے 59 ہجری، بعض نے 62 ہجری لکھا ہے، اور بعض کا قول ہے کہ ان کا انتقال 63 ہجری کے بعد ہوا ہے۔ ان کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی صبر و استقامت، جذبہ ایمانی، جوش اسلام، زاہدانہ زندگی، علم و عمل، محنت و جفا کشی، عقل و فہم کا ایک ایسا شاہکار ہے جس کی مثال مشکل ہی سے مل سکے گی۔ ان کے کارناموں اور بہادری کی داستانوں کو تاریخ اسلام کے اوراق میں پڑھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ اے آسمان بول، اے زمین بتا کہ تم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی شیر دل اور پیکر ایمان عورت کو ان سے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا؟ ماں بہنوں، تم پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیویوں کی زندگی سے سبق حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کے لیے سوچو کہ وہ کیا تھیں، اور تم بھی مسلمان عورت ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ تو ان کی زندگی کی جھلک دکھاؤ۔